الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام سادات اعظام بالخصوص حضرت پیر طریقت رہبر شریعت محسن ملت حضرت سید پیر باپو قبلہ مدد اللہ علیہ نورانی جو آج میری پشت پناہی کے سامان بنے ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور ان کے وجود کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، آج ان کی موجودگی میرے لیے باعث شرف ہے اور ان کے سامنے میری یہ مختصر سا کلام کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے ایک دیا جلا ہو۔ میں بس حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت اپنی نگاہ کرم مجھ پر رکھیں اور ان ساداتوں کا سایہ بھی ہم پر دراز رہے۔ اللہ رب العزت سید شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل اور ان کی اولادوں کے طفیل ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرمائے۔ آئیے خطبہ مسنونہ میں ایک مقدس آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ دیر لب کشائی کروں۔ اس سے قبل ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے آقا سارے سنسار کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکی قرار قلب حزین ہم غریبوں کے غمگسار آقائے نامدار مکی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار محبوب خدا خواجہ غرد و سرا شافع روز جزا پشت پناہ غرب نوا امین جود و عطا عظیم الرجا نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبتانہ عاشقانہ خلوصانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے۔ ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے۔ اور ہم جشن منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم جشن منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اور اس عقیدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ ہم ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں کہ ہم نے ہمارے اسلاف سے یہ سبق پڑھا ہے کہ کون کہتے ہیں وہ دور رہتے ہیں، کون کہتے ہیں وہ دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں وہ نور رہتے ہیں۔ اے جنت تو آ کر طواف کر
احسان عظیم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کا، اپنے حبیب کا چرچا کرنے کے لیے ہم تمام کو جمع کر دیا، یہ رب کا احسان عظیم ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکریہ ہے۔ پوری زندگی اس بات کا شکریہ کرتا رہے کہ اے مالک تیرا یہ کروڑ شکریہ ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان تو بنایا، لیکن مسلمان کے ساتھ ساتھ تیرا کرم یہ ہے کہ تو نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا، تو اس کا بھی حق کے شکریہ ادا نہ ہو سکے۔ آئیے میں وقت کی قلت کو خاطر ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آئیے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کی نعت پڑھتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ آئیے حضور کی نعت سنتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کو حضور کی دہلیز پر پہنچاتے ہیں اور اس بات کی غمازی کرتے ہیں یا رسول اللہ کل بھی تیرے وفادار زندہ تھے، آج بھی تیرے وفادار زندہ ہے اور قیامت تک تیرے وفادار زندہ رہیں گے۔ نعت پڑھتا ہوں میں، نعت سنتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، نعت سنتا ہوں میں، نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے، نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے، نعت پڑھتا ہوں میں، نعت سنتا ہوں میں، پیارے آقا کی مدحت بڑی چیز ہے، پیارے آقا کی مدحت
ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ہم لگاتار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ میں لگاتار 9 محفلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کر رہا ہوں۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، یاد رکھیں نہ یہ میری اوقات ہے نہ آپ کی سننے کی اوقات ہے، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، وہ جسے چاہے اپنا نام لینے کے لیے بٹھا دیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے اے مصطفیٰ کے وفاداروں، جسے حضور محبت کر لیتے ہیں، جس کو حضور چن لیا کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم میں محبوب ہو جایا کرتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کا چرچا کرنا، مصطفیٰ کی
اللہ اللہ اے مصطفیٰ کے وفاداروں ذرا تو غور کرو، رب تبارک و تعالی عالم ارواح میں ایک خاص جماعت کو تیار کر رہا ہے، ایک خاص جماعت کو کھڑے کر رہا ہے، اور ایک پروگرام وہاں بھی منعقد ہو رہا ہے جس کا نام ہے جشن میثاق النبی، جشن میثاق النبی جس کا نام ہے، جہاں انبیاء کی روحیں ہیں اور خطاب خدا کر رہا ہے، نظامت جو ہے حضرت جبریل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا باری تعالیٰ عالم ارواح میں تو جشن میثاق النبی منا رہا ہے، اے میرے اللہ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ تو عالم عشق میں جواب آتا ہے، اے میرے بندے میں آسمان کی بلندیوں پر جشن میثاق النبی مناتا ہوں تاکہ میرے بندوں کو محبوب کے 1400 سال گزر جانے کے بعد جشن میلاد النبی منانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، جشن میلاد النبی منانے کا طرز معلوم ہو جائے۔ اللہ اللہ پتا یہ چلا جو یار کی سنتے ہیں، جو یار کا ذکر کرتے ہیں، جو یار کا میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد نہیں کرتے بلکہ خدا کی سنت ادا کرتے ہیں، یہ خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اے مصطفیٰ کے وفاداروں یاد رکھیں ہم مصطفیٰ کا جتنا بھی ذکر کریں گے کم ہے، ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں، ہماری قلموں میں وہ طاقت نہیں۔ ارے ساری دنیا کے سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اور ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساری مخلوق کو مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ لکھنے کے لیے بٹھا جائے، قسم کعبہ والے کی، قسم اللہ رب العزت کی، میرے مصطفیٰ کے محمد کی ایک میم کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اے مصطفیٰ کے وفاداروں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہم روزانہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میں ابھی 2 خطاب کے لیے حاضر آیا ہوں، 2 خطاب باقی ہیں، میں چاہتا ہوں حضور کی ولادت کا بھی ذکر ہو جائے۔ کیا تو سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کی ولادت کا بھی ذکر ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی وہ پیدائش کا ذکر ہو، اور اس ولادت کے وقت میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے جو معجزات کا ظہور ہوا، میرے آقا کریم دنیا میں کس شام سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ نور جو کبھی عالم ارواح میں چمکا تھا وہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوگا، کبھی آدم کی پیشانی سے چلا، کبھی شیش کے پیشانی سے چلتا ہوگا، ابراہیم کی پشت سے ہوتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی پشت میں آیا۔ اللہ اللہ یہ بھی ابراہیم پر انعام تھا، اس لیے کہ کھانے کعبہ کی تعمیر کرتے وقت کہا تھا اے باری تعالیٰ جو تیرا محبوب ہوگا اس کو میری اولاد بنا دے، مجھے اس کا دادا بنا دے۔ اللہ اللہ اے مصطفیٰ کے وفاداروں وہ نور مصطفیٰ، وہ نور خدا جو عالم ارواح میں چلا تھا، اب بشریت کی شکل میں دنیا میں آنے والا تھا، لباس بشر پہن کر دنیا میں تشریف لانے والا تھا۔ اللہ اللہ یہ منتقل ہوتا ہوا پاک پشتوں سے، پاک رحمت سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جگمگانے لگا، اور یاد رکھے جس پیشانی میں یہ نور آیا کرتا ہر کسی کو چمکایا کرتا تھا، کبھی ابراہیم کی پیشانی میں چمکا، کبھی اسماعیل کی پیشانی میں چمکا، کبھی عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، اور اس نور کا یہ تھا جب دشمن سامنے آ جائے تو اس پر رعب طاری ہو جاتا تھا، اس پر دبدبا طاری ہو جاتا، اور جب کوئی محبت کرنے والا آ جائے تو قربان ہو جایا کرتا تھا۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں یہاں تک کہ عبد المطلب سے وہ نور جو ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا۔ اللہ اللہ جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، یاد رکھے حضرت عبداللہ
وہ دن بھی کتنے مبارک تھے جس میں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی تھی، جس میں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ وہ ایام تشریق کے جمعہ کا دن تھا، آمینہ کے بدن میں کائنات کا سلطان تشریف لے آیا، آمینہ کے بدن میں کائنات کا سلطان تشریف لے آیا۔ اور یاد رکھے حضرت آمینہ کے بدن کو کیوں چنا گیا آپ جانتے ہیں، یاد رکھے یہ تو پاک عورتوں کا انتخاب، پاک عورت کا انتخاب اللہ کیا کرتا ہے۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، اس کی مثال یہ نہیں دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا آپ کے کچن بھی موجود ہے، اس کچن میں بہت سے برتن بھی موجود ہے، لیکن ذرا بتاؤ جس میں دودھ رکھنا ہو اس برتن کو گھس گھس کر مانجا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو ستھرا کیا جاتا ہے، جبکہ کچن میں بہت سارے برتن ہیں۔ لیکن یاد رکھے یہ برتن کی عظمت رہی ہے، یہ برتن بتانا مقصود رہی۔ ارے برتن کا کمال ہو وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں جو دودھ رکھنا ہے اس کو بچانا ہے۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، بلا تمثیل میرے مصطفیٰ کے نور کو ایسے بدن کی تلاش تھی، اللہ رب العزت نے حضرت آمینہ کے بدن کو چن دیا، وہ پاک بدن جس میں نور مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، اب حضرت آمینہ کی کہانی سنتے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جس دن میرے سرکار، میرے محبوب، میرا لخت جگر، میرا نور نظر میرے بدن اطہر میں آیا، زندگی میں میں نے کبھی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، یہاں تک کہ حضرت آمینہ فرماتی ہے جس دن میرے بدن اطہر میں اللہ اکبر نور مصطفیٰ آیا، میں کیا دیکھتی ہوں، میری کٹیا پر کبھی جنت کے پرندے آیا کرتے ہیں، کبھی رحمت کی بارشیں ہوا کرتی ہے، کبھی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور میں ایسی عورتوں کو دیکھتی ہوں جیسی خوبصورت عورتیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ، اور فرشتے آ کر میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، میرے گھر کا چکر لگاتے ہیں، میں ایسے پرندے کو دیکھتی ہوں کہ جس کے پر زبردست کے ہیں اور یاقوت سے جڑے ہوئے ہیں، جس پر یاقوت چڑھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اور یہاں تک کہ فرماتی ہے جب 9 مہینے تک میرے نبی، میرا بچہ، میرا لخت جگر میرے بدن اطہر میں رہا، لیکن کبھی میں نے بوجھ نہیں محسوس کیا۔ میں سوچ رہا تھا اے آمینہ یہ بوجھ کہاں سے بنتا، جبکہ یہ کائنات کا بوجھ ختم کرنے آیا تھا، یہ کائنات کا بوجھ اپنے کندھے پر لینے کے لیے آیا تھا، اور دنیا سے بوجھ مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ سے ملانے کے لیے آیا تھا، یہ صداقت کا سبق پڑھانے کے لیے آیا تھا، یہ سخاوت کا سبق دینے کے لیے آیا تھا، یہ عدالت کا پیکر بن کے آیا تھا، یہ مولا کی طرف بلانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نہ میں نے کبھی مطلب کی ہے، نہ میرے جسم میں کبھی بے چینی ہوئی۔ آج اگر کسی عورت کو پوچھو جو حاملہ ہو تو وہ کہتی ہے مجھے برے برے خیال آتے ہیں، مجھے برے برے تصور آتے ہیں، لیکن آمینہ تیری قسمت پر میرے ماں باپ قربان ہو، اور اے محبوب تیرا مقام کیا کہنا، تیرے رتبے کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ فرماتی ہے وہ دوسری عورتیں تھیں جو پورے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن آمینہ وہ عورت ہے جب نظر اٹھاتی تھی تو جنت کو دیکھ لیتی تھی، جنت کی بہاروں کو دیکھ لیتی تھی، جنت کے نظاروں کو دیکھ لیتی تھی، جنت کے حور و غلبہ کو دیکھ لیتی تھی۔ یہ کس کا تقاضا تھا؟ میرے محبوب علیہ السلام و تسلیم تھے جو بدن اطہر میں آ کر کبھی آمینہ کو چمکاتے ہیں، کبھی عبداللہ کو چمکاتے ہیں، کبھی اسماعیل کو چمکاتے ہیں، کبھی ابراہیم کو چمکاتے ہیں۔ ارے یہ وہی نور ہے جس نے نوح کی کشتی کا خیمہ بنا، یہ وہی نور ہے جس نے ابراہیم کو آگ میں بچایا، یہ وہی نور ہے جس نے اسماعیل کو چوری کے نیچے سلامت رکھا۔ یہ جدھر جدھر گیا چمکاتا رہا، پھر بحری کا مرد کلندر بول پڑا جگت تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ وہ دن آیا، اللہ اللہ، وہ مبارک گھڑیاں آئی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب کی آمد کا وقت ہوا، رات جا رکھی تھی، صبح ہو رکھی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کعبہ کہیں مجھ پر گر نہ جائے، کعبہ کہیں مجھ پر گر نہ جائے۔
دے، اے میرے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ ارے آج پیدا ہوئے ہیں، پہلی ہی گھڑی میں امتی امتی کی صدا لگا رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، ان عقل کے اندھوں سے کہہ دو ارے نادانو بتاؤ امت کس کی ہوتی ہے؟ امت نبی کی ہی تو ہوتی ہے۔ دیکھیں میرا نبی پیدا ہوتے نہیں اعلان کرتا ہے میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں اور ساری کائنات میری امت ہے۔ اور اگر دوسری دلیل چاہیے کہ میرا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنایا گیا بلکہ حضور فرماتے ہیں، حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ آقا فرماتے ہیں کل نبی کیوں وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کا مرحلہ طے کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ تیسری دلیل لیتے چلے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اللہ اللہ، حضرت مریم ہے، عیسیٰ پیدا ہوئے، اللہ اللہ، لوگ آ کر کھڑے ہو گئے کہا مریم ہمیں تم سے کیا امید رکھی تھی، یہ بچہ کیسے آ گیا؟ اللہ نے حکم فرمایا مریم کچھ نہ بول، اس بچے کی طرف اشارہ کر دے۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ ایک دن کے بھی نہیں ہوئے اور کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دے دی اور نبی بھی بنا دیا۔ جب عیسیٰ ایک دن کے ہو تو نبی ہو جائے تو پھر مصطفیٰ کی نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کی نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے لیکن ادھر سے عالم غیب سے آواز آتی ہے اے میرے فرشتوں اس نبی کو لے جاؤ، مشرق بھی دکھا لاؤ، مغرب بھی دکھا لاؤ، شمال و جنوب بھی دکھا لاؤ، تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کہ کائنات کا رکھوالا آ گیا ہے، کائنات کا سلطان آ گیا ہے، کائنات کا شہنشاہ آ گیا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے اے تکے مارو آ جاؤ، اے غمخارو آ جاؤ، اے یتیمو آ جاؤ، اے مظلومو آ جاؤ، آج تمہاری صدا قبول ہو گئی، آج تمہاری دعا قبول ہو گئی، آ جاؤ اور آمنہ کے گھر کی طرف دیکھو، دیکھو اللہ کا نور اتر رہا ہے، یتیموں کا غمخار اتر رہا ہے، مظلوموں کا سایہ مصطفیٰ کی شکل میں پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اے مصطفیٰ کے وفاداروں، تو میرا نبی کی شان سے تشریف لاتا ہے۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں میں اس دن سے برکتیں دیکھ رہی تھی، ہر کوئی میرے گھر کے ارد گرد آتا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں وہ سبحانی گھڑی کہ رات جا رکھی تھی صبح آ رکھی تھی، گویا وہ بزادار عقیدت یہ کہنا چاہتا تھا اللہ اے اللہ تیرے محبوب کو اس گھڑی میں پیدا فرما کہ رات جاتے جاتے دیدار کر لے، صبح آتے آتے دیدار۔ اللہ اللہ، اے مصطفیٰ کے وفاداروں، جب مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں اللہ اکبر، حضرت وہ سبحانی گھڑی وہ رنگ بدل گیا، وہ ڈھنگ بدل گیا، بہار آ گئی۔ اللہ اکبر، جس بکریوں کے تھنوں میں دودھ لگی تھا وہ دودھ تھنوں سے ابھر گیا، اللہ وہ تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ اللہ اکبر، جہاں بہار لگی تھی مصطفیٰ کی آمد سے بہار پیدا ہو گئی۔ جب وہ صبح ہوئی نا ہر کوئی اپنے گھر سے بھاگتا اور بیچ میدان میں آ کر کہنے لگا اے لوگوں میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، آج ایسا نہیں لگتا کہ آج صبح کچھ الگ ہے، آج صبح کچھ الگ انداز میں آئی ہے، اس لیے کہ میری بکری جو کبھی دودھ نہیں دیتی تھی آج لبالب دودھ دے رہی ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے تیرا تو کوئی کرشمہ نہیں ہے، میں نے کیا دیکھا کہ جو میرے والد برسوں سے بیمار تھے، کئی عرصے سے بیمار تھی، لا علاج تھے، لیکن آج نہ جانے کون سی صبح آئی ہے کہ میرے والد صحیح سلامت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی مظلوم آ کر اپنی کہانی سنا تھا، کوئی یتیم آ کر اپنی کہانی سناتا تھا، اللہ اکبر، لیکن اچانک کیا دیکھا، ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور کہا لوگوں رک جاؤ، جو تم بات کرتے ہو، جو تم کلام کرتے ہو یقیناً حیرت والی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی حیرت میں نے دیکھی ہے۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد ہو گئے، بتا تو نے کیا دیکھا، تو نے کیا دیکھا؟ وہ بندہ پوچھتا ہے بتا تو نے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے میرے ابا جان کئی سالوں سے بیمار تھے، آج صحتیاب ہو گئے۔ دوسرا کہتا ہے میری بکری دودھ نہیں دیتی تھی، آج دودھ دینے والی ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے ارے یارو یہ تو چھوٹی کہانی ہے جو میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے کیا دیکھا؟ سردار قریش جو ہے آج اپنے ہاتھ میں ایک ایسا معصوم بچہ لے کر جا رہا ہے، ایک ایسا خوبصورت بچہ لے کر جا رہا تھا، جب میری نظر اس بچے پر
کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اس زمانے میں چونکہ بہت سی عورتیں باہر سے آتی اور بچوں کو لے جایا کرتی، لیکن کمال یہ تھا ہر سال سے زیادہ اس بار مکہ میں سب عورتوں کو بیٹے پیدا ہوئے۔ بس یوں سمجھئے میلاد مصطفیٰ کی نیاز یہ ملی، جتنی بھی حاملہ عورتیں تھیں سب کو رب نے بیٹا دے دیا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، سب کو بیٹا دے دیا۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک بیٹا بیٹی میں فرق نہیں، وہ چاہتا تو بیٹی بھی دیتا، بیٹا دیا، لیکن رب نے میلاد مصطفیٰ کے موقع پر حضور کی پیدائش کے وقت ساری حاملہ عورتوں کو بیٹے دیے۔ اس میں راز کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک بیٹا بیٹی میں فرق نہیں، لیکن بیٹا اس لیے ہے کہ گویا رب جانتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے زندہ در گھوڑ کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹی کو اپنی کمزوری سمجھا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب بیٹی پیدا ہو تو مرد کی مردانگی پر تانا دیا جاتا ہے۔ اس لیے محبوب آج کسی کو بیٹی نہیں بلکہ بیٹا دیا جائے گا، تاکہ تیرے آمد کے صدقے کسی کا خون بہایا نہ جائے، کسی کو زندہ دفنایا نہ جائے، کسی کا خون بہایا نہ جائے۔ محبوب تیری آمد کا صدقہ یہ ہے کہ ہر کوئی خوشیاں لوٹتا رہے، لوٹتا رہے، برکتیں لوٹتا رہے، عصمتیں لوٹتا رہے۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ کی میلاد کا صدقہ ہے۔ اس سے پتا چلا جب میلاد مصطفیٰ پر نیاز میں خدا بیٹے بات رہا ہو تو اے مصطفیٰ کے وفادارو، اگر میلاد پر ہم اپنی اوقات کے مطابق، اپنی شان کے مطابق جو کچھ نیاز کرتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے اللہ اسے بھی قبول فرما لے گا، اللہ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر، اگر میں یہاں رک کر اگر دائی حلیمہ کی کہانی نہ سناؤں تو اے میرے مصطفیٰ کے وفادارو، پھر کیا کہنا جو حلیمہ، جو دائی حلیمہ پہلے سے چن رکھی تھی۔ اللہ اللہ، اس زمانے میں یہ حالات تھے کہ ہر کوئی جو ہے مالداروں کے بیٹوں کو لے جاتا اور دودھ پلایا کرتا تھا، دودھ پلایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، دور و دراز سے دائیاں آتی اور یہاں سے مکہ شہر سے بڑے بڑے مالداروں کے بیٹوں کو لے جاتی۔ اللہ اکبر، لیکن یاد رکھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بچے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، ساری کی عورتیں اپنی تیز تلوار اونٹنیوں کے ساتھ جلدی سے مکہ میں آ گئی۔ اس نے بھی مالدار کا بچہ لے لیا، اس نے بھی مالدار کا بچہ لے لیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں اور پورے شہر میں جتنے بھی لڑکے ہوئے تھے اللہ اکبر مالداروں کے بچے لے لیے گئے۔ لیکن کائنات کا سلطان چونکہ یتیم بنا گیا تھا، یتیم بنایا گیا تھا، کسی نے نہ اٹھایا، بلکہ دوسرے الفاظ محبت میں یوں کہوں اٹھایا نہیں، بلکہ رب نے چاہا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کو اٹھائے، اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، دائی حلیمہ اپنے سرتاج کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ مکہ شہر میں پہنچتی ہے۔ اونٹنی کمزور ہے، اونٹنی لاغر ہے، اسی لیے سب سے آخر میں پہنچی۔ جب سب سے آخر میں پہنچی دیکھا کہ سارے لوگوں کے بچوں کو لے لیا گیا ہے، مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ وہ ہر گھر میں جاتی، کہتے کہ بچہ لے لیا گیا، بچہ لے لیا گیا۔ آخر کار کسی نے بتایا اگر تم بچہ چاہتی ہو تو سامنے جو گھر دکھ رہا ہے بس وہاں پر ایک بچہ باقی ہے۔ حلیمہ دوڑتی ہوئی اپنے سرتاج کے پاس آئی اور کہنے لگی اے میرے شوہر، پورے مکہ شہر میں سارے بچے لے لیے گئے ہیں لیکن ایک بچہ باقی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو لے لوں۔ اللہ اکبر، شوہر کی قسمت کا کیا کہنا۔ اس شوہر نے کہا اے حلیمہ، اگر ہماری قسمت میں یہی یتیم بچہ ہے تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دائی حلیمہ پہنچی، جب آمینہ کے گھر پہنچی نا، کیا دیکھا؟ پورا گھر نور سے بھرا ہوا ہے، پورا گھر چمک سے بھرا ہوا ہے، سارا گھر کا گھر چمک دمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، حلیمہ پوچھتی ہے آمینہ اتنے سارے چراغ جلائے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت آمینہ فرماتی ہے اے حلیمہ، جس دن سے وہ چاند پیدا ہوا سارے چراغ ہی بجھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا نور کس کا ہے، اتنی چمک کس کی ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم تشریف فرما ہے، میرے آقا کریم پر ایک سفید چادر پڑی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا آمینہ کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں، کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، حلیمہ نے مصطفیٰ جان رحمت پر اس بڑی چادر کو ہٹانا چاہا، جیسے کہ چادر ہٹی والدہا کی صورت سامنے آئی، وہ گورے گورے ٹکڑے سامنے آئے، وہ خوبصورت آنکھیں سامنے آئی، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں سامنے آئی۔ اللہ اکبر، اور جیسے کہ لمحہ مبارک کھلے
مصطفیٰ جان رحمت کا مکڑا دیکھا، آپ کو بوسہ دیا، سینے سے لگائے۔ حلیمہ فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم، جب مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگایا سکون مل گیا ہے۔ جب لے کر پہنچنے لگی اپنے مرتاد کے پاس گئی اور کہا سرکار اس کو لے کر آ گئی ہوں، یتیم ہے، اگرچہ کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس بچے کو لے جائیں، دیکھیں کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے سردار سے کہتی ہے یہ اونٹنی تیار کی جائے۔ اونٹنی تیار کی گئی، وہ لاغر اونٹنی، وہ کمزور اونٹنی، اللہ اکبر، جس پہ حلیمہ کے سردار سوار ہوئے، بیچ میں مصطفیٰ کو گود میں لے کر حضرت حلیمہ تشریف رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی اونٹ کو ہٹانا چاہا، اونٹنی کو اٹھانا چاہا، اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی، اونٹنی حرکت کرنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ اکبر۔ سردار پوچھتے ہیں، حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حلیمہ یہ اونٹنی پہلے تو کمزور تھی لیکن اب چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے اونٹنی کو سوار عطا فرمائی، وہ اونٹنی بول پڑی اے بندے میں اس وقت تک نہیں چلوں گی جب تک محمد آگے نہ آ جائے، محمد آگے نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ کے سرتاج نے اپنی گود میں بٹھا دیا، آگے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو اونٹنی چلی ہے، جو ساری اونٹنی مکہ شہر کو چھوڑ چکی تھی، بہت دور نکل چکی تھی، اب حلیمہ کی یہ لاغر اونٹنی، یہ کمزور اونٹنی اب کمزور لگی بلکہ بجلی کی طرح تیز دوڑ لگی ہے، بجلی کی رفتار پکڑنے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جا کر مکہ کی سارے اونٹنیوں سے مل گئی تو سارے سوار کہنے لگے اے حلیمہ تیری اونٹنی تو بڑی طاقت تھی، تیری اونٹنی تو بڑی کمزور تھی، تو اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ کیا تم نے مکہ جا کر سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ مسکرا کر کہتی ہے اے مکہ کی عورتوں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل دیا، سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل دیا ہے۔ آتے وقت سوار ہم تھے، اب جاتے وقت سوار مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی برکتوں کو دیکھا، اتنی رحمتوں کو دیکھا تو سمجھ گئی یہ کوئی معمولی بشر لگی ہے، یہ کوئی معمولی بچہ لگی ہے۔ یہاں تک کہ جب حلیمہ اپنے گھر لے کر پہنچی نا، اللہ اکبر، تو آپ کی بکری بھی دودھ نہیں پی رہی تھی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پڑے آپ کی بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، بلکہ صرف آپ کی بکری نہیں، اس شہر کی، اس گاؤں کی جتنی بھی بکریاں تھی، اللہ اکبر، تر و تازہ ہو گئی۔ اور یاد رکھیے کمال یہ تھا کہ حلیمہ کا گھر اب گھر نہیں تھا بلکہ شفا خانہ بن گیا تھا۔ روزانہ صبح ہوتی کوئی اپنے بیمار بچے کو لے کر آتا، کوئی اپنی بیمار ماں کو لے کر آ جاتا، کوئی اپنے بیمار شوہر کو لے کر آ جاتا۔ کوئی یوں سمجھئے جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ وجود نایاب تشریف لایا، حلیمہ کی کٹیا نہ رکھی بلکہ شفا خانہ ہو گیا۔ ہر کوئی آ کر فیض لے رہا ہے، ہر کوئی آ کر شفا لے رہا ہے۔ اور حلیمہ کیا کرتی؟ صرف پیالہ لیتی پانی کا، مصطفیٰ کی وہ انگلیاں ڈبو دیا کرتی تھی، مصطفیٰ کی انگلیاں ڈبو دیا کرتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں جو ظاہر میں چھوٹی ہے لیکن آ تو جائے تو جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ انگلیاں ڈبو دیا کرتی تھی اور کہتی تھی اس کو پی لینا، تمہیں شفا مل جائے گی، تمہیں بیماری سے شفا مل جائے گی۔ روزانہ حلیمہ کا گھر شفا خانہ بن گیا۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، یہاں تک کہ حلیمہ فرماتی ہے میرا لخت جگر، میرا نور نظر اس شان کا مالک تھا کہ جب آپ سوتے تھے اور اگر آپ کا جسم ننگا ہو جاتا، کپڑا ہٹ جاتا تو آپ رویا کرتے تھے، اور جب اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ آپ کے جسم کو ڈھانکا نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ پیدا ہونے کے ساتھ شرم و حیا کا سبق پڑھا رہے ہیں، شرم و حیا کا سبق دے رکھے ہیں، اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ انصاف بھی بتا رکھے ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی، آپ ہمیشہ ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، چونکہ حلیمہ کے دوسرے صاحبزادے بھی تھے، آپ کے رضائی بھائی جو تھے، اس کے لیے آپ چھوڑ دیا کرتے تھے اور یہ سبق دیتے تھے اے لوگوں، میں حق ماننے کے لیے نہیں، حق دلانے کے لیے آیا ہوں، حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، اس شان سے مصطفیٰ تشریف لائے۔ آج میلاد ہم مناتے ہیں، حضور کا جشن ہم مناتے ہیں،
باقی ہے میں چاہتا ہوں حضور کی ولادت کا ذکر کرتا رہوں انشاءاللہ میں نے اس کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے آج میں نے مختصر سے حضور کی ولادت ذکر کی ہے کل میں چاہتا ہوں کہ ہم جس کا میلاد مناتے ہیں کیا اس کی کوئی شرعی دلائل پہ ہے یا نہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے قول و اقوال سے ثابت ہے یا نہیں اے مصطفیٰ کے وفاداروں انشاءاللہ اس کا ذکر کل کیا جائے گا بس اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے بس مصطفیٰ جان رحمت کے اس معجزے کی طرف اشارہ کرتا چلوں اللہ اکبر میرے آقا کریم حلیمہ کے پاس پرورش پا رہے تھے لوگ دیکھ رہے تھے اور کہتے ہیں حلیمہ اے حلیمہ تو بالکل کمزور تھی اے حلیمہ تو مال کے اعتبار سے کمزور تو دولت کے اعتبار سے کمزور تھی تو کٹیا کے اعتبار سے کمزور تھی تو گھر کے اعتبار سے کمزور تھی یہ کیا ہو گیا کہ تیرے گھر میں اب چراغ چل رہے ہیں تیرے گھر میں مال و دولت کی وسعتیں ہو رہی ہیں تیرے گھر میں تیرے چرندے تیرے چرواہے سارے کے سارے دودھ سے لبالب نظر آتے ہیں تیری بکریاں دودھ سے لبالب نظر آتی ہیں کہیں حلیمہ ایسا تو نہیں جب حلیمہ کو سارے دعائیں دیتے اور یہ کہتے تھے حلیمہ تو بچہ مبارک لے کر آئی ہے حلیمہ مسکرا کر کہتی ہے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں مصطفیٰ کو پال رہی ہوں لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں مصطفیٰ کو پال رہی ہوں ارے ظاہر میں مصطفیٰ کو پالتی ہوں حقیقت میں وہ مجھے پال رہا ہے حقیقت میں وہ مجھے پال رہا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مصطفیٰ کے اس اعجاز کو دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو دیکھا تو آپ کے گلے میں ایک مرتبہ تعویذ باندھ دی اور کہا بیٹا تیری بڑی کرامتیں ہیں تیرے بڑے معجزے ہیں تو بڑی قیمتی شخصیت ہے میں چاہتا ہوں کسی کی نظر میں چاہتی ہوں کسی کی نظر نہ لگ جائے حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے گلے میں جب تعویذ باندھا نا تو حضور پوچھتے ہیں امی جان یہ کیا ہے تو امی کہتی ہے بیٹا یہ تیری حفاظت کرنے والا ہے یہ تعویذ ہے یہ تیرا محافظ ہوگا حضور کہتے ہیں اے امی جان تم آج تعویذ پہنا رہی ہو رب کعبہ کی قسم جس دن سے میں باپ پیدا ہوا ہوں میرا اللہ میری حفاظت کر رہا ہے میرے ارد گرد فرشتوں کی قطاریں لگی رہتی ہے جو میری محافظ بن کے آگے آگے چلا کرتے ہیں یہ کائنات کا سلطان ہے کس شان سے آ رہا ہے اللہ اکبر اے مصطفیٰ کے وفاداروں اور اسی وقت مصطفیٰ نے اس کو توڑ کے زمین پر ڈال دیا اور کہا میرا محافظ صرف خدا ہے اللہ اکبر اور میں تمہیں وہ کہانی کیوں نہ سناؤں اللہ اکبر ایک مرتبہ کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھ لیا اے امی جان میرا کہ بھائی روزانہ کہاں جاتا ہے میرا کہ بھائی روزانہ کہاں جاتا ہے امی جان نے کہا بیٹا یہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ کیا ہوا اللہ اکبر حضور کا رضائی بھائی جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اور بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا اللہ اکبر کیا دیکھا کہ ایک بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ایک بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا بھائی دوڑتا ہوا آیا تمام کی جان ایک بکری شیر لے گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں امی جان فکر نہ کرے اس بکری کو میں لے آتا ہوں اس بکری کو میں لے آتا ہوں کہاں چل مجھے دکھا کون تیری بکری کو لے گیا اللہ اکبر میرے آقا کریم شام سے اس جنگل میں آتے ہیں اور ایک ٹیلے پر کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جنگل کے درندوں میرے سامنے آ جاؤ جنگل کے درندے سامنے آ گئے سارے چرندے سارے پرندے سارے درندے سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے آئے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں کون ہے تم میں جس نے حلیمہ کی بکری کو چرایا ہے کون ہے تم میں جس نے حلیمہ کی بکری کو اٹھایا ہے اللہ اکبر سارے شیروں نے سارے درندوں نے سارے پرندوں نے سارے چرندوں نے گردن جھکائی ہے اور عاجزی کر رکھے ہیں آقا ہم نے نہیں اٹھائی آقا ہم نے نہیں اٹھائی کہ اچانک مصطفیٰ کی نظر اٹھتی ہے کیا دیکھا ایک شیر سامنے سے آ رہا ہے لیکن کمال یہ ہے بکری آگے چل رہی ہے شیر پیچھے چل رہا بکری آگے چل رہی ہے شیر پیچھے چل رہا ہے آقا کریم کی بارگاہ میں آقا سجدہ کہتا ہے کرتا ہے اللہ اس کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ جب صلاحیت دیتا ہے وہ کہتا ہے اے میرے آقا میری کیا مجال میں تیری بکری کو اٹھاؤں میری کیا مجال میں تیری بکری کو اٹھاؤں لیکن بس فرق یہ تھا میں نے بکری کو اس لیے اٹھایا کئی دنوں سے تیرا دیدار نہیں ہوا میرا یقین تھا جب بکری اٹھا لوں گا تو چھڑانے تو ہی آئے گا چھڑانے تو ہی آئے گا اور جب تو آئے گا تو تیرا دیدار
وقت تھا تو کہا اب یہاں سے عقیدہ ملتا ہے کہ اگر حلیمہ کی بکری شیر پکڑ لے تو مصطفیٰ چھڑا دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم گنہگار ہونے کے باوجود اگر گنہگار اور خطاکار ہوئے اور فرشتوں کی پکڑ میں آ گئے، خدا بندے قدوس نے پکڑ لیا، تو یاد رکھو عقیدہ یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ جس طرح حلیمہ کی بکری کو شیر سے چھڑا لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہمیں قیامت کے دن جہنم کے منہ سے بھی چھڑا دیا کرے۔ اللہ اکبر، بڑی قسمت والے لوگ ہیں۔ ہم حضور کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، یوں نہ سمجھیے کہ ایک گھنٹے میں حضور کی تعریف، حضور کی شان، حضور کے مقام کو ہم بیان کر سکے۔ 10 دن، 50 دن، 100 دن، بلکہ پوری زندگی حضور کی تعریف کرتے رہیں، یہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ بس یہ ایک معمول ہے تاکہ ہمارے دل میں حضور کی یاد ہمہ وقت تازہ رہے اور حضور کے نام کے نعرے بلند رہے۔ اس لیے یارو تمہیں بھی لگاؤ، سجاوٹیں بھی کرو، پتہ نہیں اللہ کو اور یار کو کون سی ادا پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔